بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے مخالفین کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں۔ ہر طرح کا ہتھکنڈا استعمال کرنے کے باوجود بھی پاکستان کی عوام کی اکثریت ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں وہ یقیناً پریشان ہیں، لیکن ساتھ زرداری، نواز شریف، پی ڈی ایم پلس ٹولہ جو ہے ان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجتی جا رہی ہے۔ اور آج اس حوالے سے ایک طرف اڈیالہ جیل کے سامنے بشرا بی بی کے خلاف جس طرح ایک گھٹیا قسم کی نعرے بازی کی گئی، دوسری طرف لندن میں عمران خان کے ایک قریبی شخصیت شہزاد اکبر پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ حملہ کس نوعیت کا تھا اور کس معاملے پر تحقیقات ہو رہی ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف، مجرم نواز شریف وہ بری ہو چکا ہے، بس رسمی کارروائی باقی ہے۔ اور آج تو رئیس قطر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق ہیں اور نیب انہوں نے مل کر وہ رئیس قطر نکالی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مریم اورنگزیب کو عدالت نے گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ پہلے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، اور پولیس نے اس پر کیا کیا ہے یہ پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت عدالتی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس سے پہلے اس طرح کی مثالیں بہت کم تھیں۔ اگرچہ آئین اور قانون کو روندنا یہ 75 سالہ پاکستانی تاریخ ہے، اور خاص طور پر فوجی آمر یا جو سول ڈکٹیٹر ہیں وہ جب ان دونوں کا آپس کے اندر ملاپ ہوتا ہے تو یقیناً پھر مخالفین کو کچلا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف عمران خان پر ابھی جو جج ہمایوں دلاور تھا جس نے لندن پہنچنا تھا، اس نے فیصلہ سنایا بھی نہیں تھا، اور لاہور پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہو کر زمان پارک پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ انہوں نے پھر گرفتار کیا جس انداز کے اندر، اور آپ دیکھ رہے ہیں سارے جو معاملات ہوئے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ مریم اورنگزیب ہے، چونکہ صرف نواز شریف کا جو بھی اس وقت وفادار ہوگا، جو صحیح نوکر ہوگا، وفادار ساتھی ہوگا، وہ جیسا جتنا بھی قریب ہوگا، پولیس کی اور اداروں کی جرت نہیں ہے کہ اس کی طرف جا سکے۔ یعنی یہ ٹیکس پیئر کے پیسوں کے پلنے والے، ان سے ٹیکس پیئر سے تنخواہیں لینے والے، مراحت لینے والے، گاڑیاں انجوائے کرنے والے، یہ اسی عوام پر یلغار کریں گے راتوں کو جا کے، جن پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوتے۔ اس قوم نے دیکھا ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ گھسیٹتے ہوئے بھی اسی پولیس کے ذریعے لوگوں نے دیکھا ہے، جو ان کے حافظوں کے اندر محفوظ ہو چکا ہے۔ اور پھر عام غریب آدمی کو آئے روز تنگ کرنا یہ معمول ہے۔ اور ایک سابق وزیر اعظم کو جس طرح گرفتار کیا گیا گھر پر، یعنی ابھی اسلام آباد کی عدالت کا فیصلہ ہی آیا تھا، لیکن ادھر نواز شریف ہے، چونکہ ایک لندن پلان جو مبینہ ذکر ہوتا ہے، ایک ڈیل، ایک این آر او، اور ایک معاملہ جب طے ہوتا ہے اور ایک پیج پر سب آ جاتے ہیں تو پھر بھائی قانون جوتے کی نوک پہ عدالتی فیصلے بھی ایسے ہی محسوس ہوتے ہیں۔ اور اب جو ہے مریم اورنگزیب کو گرفتار کرنے کا یہ عدالت نے وارنٹ جاری کیا ہے۔ اب اس کے اندر صرف ان نے پیش ہونا ہے، اس کے بعد ججز نے بھی ان کو بری کرنا ہے۔ لیکن یہ اشتعال انگیز تقاریر تھی جن پر ایک مقدمہ درج ہوا تھا، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، جس پر عدالت نے متعلقہ جو ایس ایچ او ہے اس کو وارنٹ کی تکمیل کرانے کے لیے جو ہے وہ ہدایت کی۔ مریم اورنگزیب کو 9 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے۔ جج عمر گل نے 25 نومبر کو عدم پیشی پر مریم اورنگزیب کے یہ وارنٹ جاری کیے تھے، لیکن پولیس کا کوئی ارکارہ اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ مریم کو اورنگزیب کو گرفتار کر سکے۔ کیوں کہ بھائی شریف خاندان، زرداری اور پی ڈی ایم پلس ٹولہ، قانون ان کے گھر کی لانڈی ہے، ادارے ان کے گھر کے وفادار ہیں، لہذا ان کا نہیں۔ بھائی دوسری طرف اگر تحریک انصاف جو آج اڈیالہ جیل کے سامنے بدتمیزی ہوئی ہے، اگر اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اگر آج نواز شریف کے خلاف کچھ ایسا ہی نعرے بازی ہوتی تو ان لوگوں کے خلاف مقدمات بھی ہوتے، ان پر لاٹھی چارج بھی ہوتا اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا، چونکہ ریاست نواز شریف کے سامنے سرنڈر کر چکی ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ اس وقت پرسیپشن بن گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں باقاعدہ وہ کرائے کے بندے ہائر کیے گئے بغیر، جو ان کی شکل و صورت ہے اس میں کچھ مزدور، اور ان کا نمبر بھی آ گیا مسکین، وہ مالا کانڈ اور خیبر پختونخوا سے مزدوری کرنے کے لیے
وہ لوگ لائے گئے، ایک دو اپنے بیچ میں انڈکٹ کیے گئے، اور یہ ایک ڈرامہ یار اس سطح کی گھٹیا حرکتوں سے اس زمانے کے اندر جب اتنا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے تو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اب لندن کے اندر آپ دیکھیے ایک طرف بشرا بی بی پر یہ ہوتا ہے، چونکہ عمران خان میں نے بتایا ڈراؤنا خواب بن گیا، اب حل کوئی نہیں ہے، نوجوان نسل ہے، الٹے بھی لٹک جائیں تو یہ شریف اور زرداری مافیا کے حق میں سرنڈر نہیں کروا سکتے، یعنی ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، گرفتار بھی کیا، سارا کچھ ہوا، مزید بھی ہو سکتا ہے بھائی۔ اگر کوئی نواز شریف نے اتنی ادائیگی کر دی ہے کہ پاکستانی قوم کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے تو ممکن ہے اس سے زیادہ بھی زیادتی اور ظلم کیا جائے، لیکن آپ دیکھ لیں لوگ زرداری اور نواز شریف کی غلامی قبول نہیں کرے گی۔ اگر وقتی طور پہ ان کو جتوا بھی دیا گیا تو یہ قوم ان کو قبول ہی نہیں کرے گی۔ یہ بات جتنی جلدی سمجھ جائیں گے ملک کا اتنا بھلا ہو جائے گا، لیکن شاید کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب شہزاد اکبر جو ہے وہ لندن کے اندر موجود ہے اور یہ خبر انہوں نے دی ہے، اور خبر بڑی افسوسناک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کل شام برطانیہ میں مجھ پر میرے گھر جہاں میں اپنے بچوں کے ساتھ مقیم ہوں حملہ کیا گیا۔ حملہ جو ہے وہ کہتے ہیں آور نے میرے اوپر تیزابی محلول یہ تیزاب پھینکا اور فرار ہو گیا۔ پولیس اور ایمرجنسی سروسز جو ہے وہ بروقت موقع پر پہنچی کیونکہ پہلے سے پولیس تھریٹ سے آگاہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ حملہ آور پوری طرح سے کامیاب نہ ہوا، اور انشاءاللہ میرا حوصلہ اور عزم برقرار ہے اور رہے گا۔ ظالم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ جلد بے نقاب ہوں گے۔ اب یہ لندن کے اندر شہزاد اکبر ہے، ان پر حملہ ہوا ہے، چونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا اب مقدمہ چل رہا ہے اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شہزاد اکبر نے یہ کر دیا ہے اور شریف خاندان کا اس کے اندر کوئی رول ہے یا کسی اور جو مقتدرہ ہے، مختلف طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، چونکہ یہ کارروائیاں تو بیرون ملک جو ہے وہ کی گئی ہیں بعض اوقات۔ ڈاکٹر عمران فاروق کا جو مرڈر ہے وہ اس کی ایک بڑی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جو لندن کی پولیس ہے اس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اب تحقیقات کے اندر ظاہر ہے جو شہزاد اکبر صاحب ہے ان کا جو بیان ہے وہ بھی لیا گیا ہے۔ اب اس کی روشنی کے اندر وہاں پہ جو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، وہ کون لوگ ہیں، نقاب پوش جو ایک شخص آیا کہاں سے آیا، اس کی جو ہے وہ باقاعدہ تحقیقات ہوں گی، اور اس کے پیچھے کون ہے، اس کو کسی نے پیسے دے کے یہ کام کروایا، چونکہ یہاں تو اڈیالہ جیل کے سامنے لگتا ہے کہ پیسے دے کے ہی کروایا گیا، تو اسی طرح کا کام سروس وہاں پہ لی ہے، وہ کس نے لی ہے، وہ نون لیگ نے لی ہے، وہ کسی اور نے لی ہے، تو یہ ابھی ساری اس جو رخ ہے ان پر یہ باقاعدہ طور پر جو تفتیش اور تحقیقات ہے بتایا گیا ہے کہ اس کا آغاز کر دیا گیا۔ بہرحال اب بات حملوں تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، کم از کم یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ آج جناب نواز شریف جو ہے ان کی جو ضمانتوں کا کیس کی بریت کا معاملہ ہے وہ آپ کو علم ہے، ایون فیلڈ اور العزیزیہ، اس کے اندر ان کو سزا ہوئی تھی، ایک میں 7 سال دوسرے میں 10 سال۔ اب جو ایون فیلڈ کے ساتھ فلیگ شپ ریفرنس تھا اس کے اندر بری کر دیا گیا تھا۔ اس فلیگ شپ ریفرنس کے اندر جو بری کیا گیا اس کے خلاف نیب نے عدالت میں جو ہے وہ اپیل کی، اس اپیل کو آج نہیں لگایا گیا، چونکہ نیب بھی بدل گئی۔ جب ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، یعنی ایک طرف سپریم کورٹ میں قاضی صاحب آ گئے، ہائی کورٹ میں چیف جسٹس، آپ دیکھیے فیلڈنگ کیسے سیٹ ہوتی ہے۔ اب یہ بڑے قانون کا احترام کرنے والے ججز ہیں، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ہمارے عامر فاروق صاحب، وہ آ گئے۔ نیچے دیر ہے ہمایوں دلاور یا ابو الاسناد ذوالقرنین جیسے جن ججز کی ضرورت ہوگی وہ ظاہر ہے قانون کی عملداری یقینی بنائیں گے۔ اب یہ ایک طرف ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی ہے، ظاہر ہے وہ چلے گئے ہیں۔ پھر پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ بھی، اور ٹی وی چینلز وہ تقریباً مینج ہیں، وہ تو اس وقت عوام سے ان کو غرض نہیں ہے، یعنی 10 ارب روپے کے اشتہارات دیے گئے ہیں۔ اور اب پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں وہ چیزیں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو بتانا ہے۔ ایک تو آج جو سماعت ہوئی، چیف جسٹس جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی کیس نیب نے بلڈ ہی نہیں کیا، نہ چلان صحیح جمع کروایا ہے نہ کوئی باقی کام صحیح کروایا، تو بظاہر آج نواز شریف کو اگر میں ڈیٹیل کے اندر نہ بھی جاؤں تو ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اب صرف ایک رسمی کاروائی جو ہے وہ اس کے اندر جاری ہے۔ آمدن سے زائد اثاثے آپ دیکھیے، جب یہ سارا ایک پیج ہوتا ہے نا
تو عام پاکستانیوں کا پیسہ ہے وہ ضائع ہوا ہے بھائی. سوال یہ ہے اب کل کو بھنگڑے بھی ڈالیں گے. 29 تک سماعت ملتوی کی گئی ہے, ضرورت نہیں تھی, نیب سے پوچھنا تھا, نیب تیار ہے. یعنی اس ملک کے آخر اس نیب کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ جو کل جس کا موقف ایک تھا, کل آپ نے بندے بدل دیے, اور بدلنے کے بعد ایک جرنیل جو ریٹائرڈ جرنیل صاحب جب سے آئے ہیں تو وہ صرف لگتا ہے کہ نواز شریف کی خدمت کے لیے آئے ہیں, کچھ اور جو ہے وہ لوگ وہاں پہ لائے گئے ہیں. تو اب جیسے وہ بیانیہ ہوگا, یعنی اب تو ایسا ہے, پہلے کچھ بندہ خفیہ کرتے تھے, سارے کام خفیہ ہوتے تھے, لیکن اب تو ننگے ہو کے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہمارا جو عوام نے کرنا ہے بھائی کر لیں. کیا نواز شریف نے اور مریم نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی رسیدیں دی ہیں؟ کیا کیلبری فونٹ جو کا معاملہ تھا وہ اصلی تھا؟ کیا قطری خط اصلی تھا؟ یعنی اس کے اندر یہ سارا کچھ نہ دینے کے باوجود بھی اگر جو ہمارا سسٹم ہے وہ اتنا اندھا گونگا بہرا ہو تو بھائی اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کل کو یہ ملزم صرف یہ ہے کہ نیب کی ٹیم بدل گئی ہے, عدالت کے اندر جج بدل گئے ہیں, اور جو ہے وہ سارا اوپر سے جو مقتدرہ ہے مقتدرہ وہ بدل گئی ہے, تو لہذا اب ہم نے ایسے نہیں چلنا, ہم نے ایسے چلنا ہے. اب سزا نہیں ہوگی, اب بریت ہوگی, اب ہم مغرب کی طرف روانہ ہو رہے ہیں مشرق سے. تو یہ پاکستانی قوم کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے. اب ان سے بندہ پوچھے کہ یہ جو پیسے جو لوٹ کے زرداری اور شریف خاندانوں نے جائیدادیں بنائی, کیا یہ تمہارے اماں ابا کا پیسہ تھا؟ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ تھا, عام ٹیکس پیئر کا, وہی ٹیکس پیئر جو ہر ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ IMF جس کی وجہ سے دباؤ دیتا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان آج گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے, مجبور ہے. وہ اصل میں یہ جو ایک پیج ہے, یعنی 3 طبقات پاکستان کے اندر حکومت کرتے رہے 75 سال میں, یہ 3.5 سال PTI کے بھی اسی کے کھاتے کے اندر ڈال لیں. وہ ہے جاگیردار, یعنی وہ آپ لے لیں پیپلز پارٹی کو, نون لیگ سرمایہ دار طبقہ, اور تیسرا فوجی ڈکٹیٹر. یہ 3 ایک ہو, آج بھی ایک ہے. یعنی آپ اگر تجزیہ کریں کوئی بھی, یعنی یہ تینوں, یہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے بھائی, یہ تینوں ہمیشہ ایک ہوتے ہیں. صرف عارضی وقفے کے لیے تھوڑا بہت یہ جو ہے وہ چلتا ہے, معمولی سا وقفہ تھوڑا سا. اب امجد پرویز ایڈوکیٹ نے پوری تاریخ بیان کی ہے کہ کیا آج JIT بنی, کیسے بنی, سپریم کورٹ نے حکم دیا, پھر آگے نیب کے اندر معاملہ پہنچا. نیب نے اپنے طور پر کوئی اس کا ریلائی نہیں کیا, بلکہ انہوں نے جو ہے وہ آگے جو 5 JIT تھی اسی پر اکتفا کیا. انہوں نے یہ کہا تھا, اور اس پر جو ہے وہ مریم نواز, حسین نواز, حسن نواز, کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس دائر کیا گیا. فیصلے کی روشنی میں نواز شریف, حسین, حسن نواز کے خلاف الحدیدیہ اسٹیل ملز ریفرنس دائر کیا گیا. وہ پوری تاریخ بیان کرنے کے بعد ہمارے جج صاحب نے کہا جی یہ تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے, نہ نیب نے صحیح کیا ہے. تو نیب چونکہ اب ملی ہوئی ہے, اور ملنے کے بعد اب نیب کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن نے بھی بہت سارے سوالات کیے ہیں. لیکن اینڈ یہی ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ جب کرپشن ہی نہیں تو پھر آمدن سے زیادہ اثاثے کیسے آ گئے, یہ ریمارکس دیے عامر فاروق صاحب نے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ حاضری سے استثناء کی درخواست جو ہے وہ دیں گے تو ہم استثناء دیں گے. دوسری طرف کہا جی نواز شریف اور پھر سارے نون لیگی اندر گئے, کسی پولیس والے نے نہیں روکا. بھائی آپ ریاست کے ملازم ہو, کل عمران خان آئے گا, آنسو گیس چھیلنگ آ جائے گی, اس کو آنے بھی نہیں دیا جائے گا, سیکورٹی کا مسئلہ بنا دیا جائے گا. تو یہ ایک ذاتی نوکر جب ادارے بن جاتے ہیں بھائی, تو پھر ان کا احترام کون کرے؟ آپ کہتے ہیں اداروں کا احترام نہیں ہے. پوری پاکستانی قوم احترام کرنا چاہتی ہے, لیکن صرف ڈنڈے کے دور پہ آپ احترام کرنا چاہتے ہیں اداروں کا. تو اب بظاہر نواز شریف بری کر دیے گئے ہیں, بری ہو چکے ہیں. بری ہونے کی ایک رسم جو ہے وہ شاید 29 کو فکس کر دی گئی ہے, فیصلہ محفوظ ہوگا, اور بری ہونے کے بعد نواز شریف شاید لندن بھاگ جائے, چونکہ عوام کے اندر وہ نفرت کی ایک علامت کے طور پر ابھرے ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.